گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جس دن آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، پس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ، خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش 2 طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے: یا اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پراثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا، روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو، تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے۔ اکٹر والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے 2 لفظ پیار کے بول دے تو وہ اس کی طرف ہی مائل ہو جاتی ہے۔